بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا دیٹ واز اسٹیٹ, سٹیزن, سٹیزنشپ, نیشنلٹی, فارمز آف سٹیزنشپ, جس پہ ہم نے بہت سیر حاصل بات چیت کی تھی, بہت سیر حاصل گفتگو رہی تھی اس پہ ہماری کہ کیا اسٹیٹ اور سٹیزن ایک ہی چیز ہوتی ہے. سٹیزنشپ, نیشنلٹی سے کیا مراد ہے, مختلف طریقہ کار جن کے تحت لوگوں کو جو سٹیزنشپ ہے وہ گرانٹ کی جا سکتی ہے, وہ کون کون سے طریقہ کار ہے جن سے سٹیزنشپ گرانٹ کی جا سکتی ہے. یہ ہمارا پریویس ٹاپک تھا, جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پاکستان کی سٹیزنشپ جو ہے وہ دیکھیے صرف ریمائنڈ کرا رہا ہوں, بعض دفعہ یہ سمجھ آتا ہے پاکستان سے لوگ کچھ تعداد میں, بڑی تعداد میں اس سے باہر جانا چاہتے ہیں اچھی نوکریوں کی خاطر, جہاں پہ جس کا ان لوگوں میں جانا چاہتے ہیں جس کا جس ملک کے لیے جسے کہتے ہیں داؤ لگتا ہے, جس کا جس ملک پہ wherever one can go, he tries and he just go over there. چلے گئے ہیں. پاکستان کی سٹیزنشپ لینے والوں کی بھی کمی نہیں. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا تر نوالا پاکستان کی سٹیزنشپ نہیں ہے. ہاں دے سکتے ہیں, اور بہت سارے ملک دیتے ہیں سٹیزنشپ, کیوں نہیں, ہم بھی دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں, لیکن اس کے کچھ طریقہ کار ہیں, اس کے تحت ضرور لے لیں. جناب آپ سٹیزنشپ کیوں نہیں لینا چاہتے, ضرور لے سکتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں, پڑوسی ملک ہے خاص طور پہ, یا پھر وہ جو کہ اس ریجن میں اور ممالک ہیں, وہ بھی ان میں سے بھی لوگ وہ پاکستان آنا, پاکستان رہنا چاہتے ہیں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں, جان بوجھ کے غالباً اگنور کرتے ہیں, ہم جس چیز کو توجہ نہیں دیتے, جس چیز پہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں جس چیز سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ترقی کے بے تحاشا مواقع موجود ہیں. دیکھیے یار, ہم لوگ جاتے ہیں باہر, یہاں پہ ڈاکٹر ہیں, یہاں پہ انجینئر ہیں, یہاں پہ ایک حیثیت ہے, وہاں جاتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور بنے ہوئے ہوتے ہیں, بڑا کام کر لیجیے, ٹیکسی برتن دھو رہے ہیں ہوٹل میں, پیٹرول بھر رہے, پیٹرول پمپ پہ نوکری مل گئی ہے, اور جیسے کہتے ہیں نا ٹوٹل پراسپیرٹی کیا ہے, کسی ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں ایک پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے, بیوی بچے بھی وہیں پہ رہ رہے ہیں, اور وہیں پہ آپ آتے ہیں, پیٹرول بھرتے ہیں گاڑیوں میں, اپنا دکان چلاتے ہیں, اور وہیں پہ بس آپ کا دس از یور ہول لائف. جو وطن سے جن لوگوں جو محبت ہوتی ہے نا جی, دیکھیں یار, ہم بعض علاقوں کے لحاظ سے بتا رہا ہوں, بعض ملکوں کے لحاظ سے, کہ ہمیں پاکستانیوں کو یہ آسانی ہے کہ جی نماز پڑھنے آپ چپل میں جا رہے ہیں, جوتے میں جا رہے ہیں, آپ شلوار قمیض میں جا رہے ہیں, شارٹس میں نے لڑکے دیکھے, اینڈ اٹ از
ایکسٹریملی سرپرائزنگ. جو آپ کو پتا نا کہ جو سطر ہے، سطر پوشی سے کہتے ہیں، سطر جو ہے جہاں پہ جو آپ کے نماز پڑھنے کے لیے جگہ، وہ ناف سے گھٹنوں تک کا ایریا کور ہونا چاہیے. بعض روایات جو 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 میں نے پڑھی ہوئی ہیں اس کے مطابق کم سے کم ایریا. تو لوگوں پھر جس طرح آپ سے اور ڈسکسڈ ہے یہ والا معاملہ ٹائم اینڈ اگین کہ جی آپ کی مرضی ہے. ایون آپ کلاس میں آ رہے ہیں، نہ پسند کیا جاتا ہے، بعض یونیورسٹیز کی جانب سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ان کو منع کیا جاتا ہے کہ یار نہ کرو یار، پراپر لباس میں آؤ. لڑکے جوتے میں بھی آتے ہیں، جوگرز میں بھی آتے ہیں، کھیڑی میں بھی آتے ہیں. کئی طرح کی کھیڑیاں ہوتی ہیں، بڑی اچھی کھیڑیاں، اور جسے کہتے ہیں سینڈل، جو مردانہ سینڈل ہوتے ہیں اس میں آ رہے ہوتے ہیں. پھر ایسے بھی ایشوز ہوئے کہ وہ لڑکوں سے کو کھڑا کر رکھا ہے، سر یہ چپل پہن رکھے. نہیں سر میرا، سر یہ جوتا ہوتا ہے، سر یہ اس طرح کا جوتا ہے. تو ایون دین ایسا نہیں ہے کہ اس کو لباس سے تحقیر کا نشانہ بنایا جائے، کہا جائے یار یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے. پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے. ہمارے ہاں اگر کسی لڑکی کلاس میں بیٹھی ہے نا جی، تو اس کی مرضی ہے کہ اس نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا، یا دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا ہے، یا سر پہ لیا ہوا ہے، یا اسکارف لیا ہوا ہے، یا جو مکمل طور پہ چہرہ بھی ڈھانپ رکھا ہے، آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں. اور ایسی بھی بالکل ظاہر لڑکیاں ہوتی ہیں جنہوں نے آنکھوں پہ چشمہ کالا اس طرح پہن رکھا ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی ان کی نظر نہیں ہو، گلوز کے ساتھ ہوتی ہیں. کوئی تحقیر کا نشانہ نہیں ہے. آپ آئے بیٹھے جناب. دیکھیں یہ پیسہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ ملک سے باہر جائیں گے اور نوکری کریں گے تو شاید آپ کو بہتر پیسہ مل جائے. ہم بہرحال اس وقت بات کر رہے تھے سٹیزن شپ کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے بتا رہا ہوں کہ دوسرے ملک کی سٹیزن شپ لے لی اور وہاں چل کے آپ پیسہ آپ نے بنانا شروع کر دیا. بہت اچھا کیا، بڑا سارا آپ نے پیسہ بنا لیا. جو مزہ یہ ان لوگوں سے ضرور پوچھیے گا جو 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 آپ کے کوئی جو لوگ باہر گئے ہوئے ہو نا، ان سے پوچھیے گا. بہت سارا پیسہ ہے، بہت پیسہ بنا لیا، بالکل مان لیا جی. وہاں پہ امپائر کھڑی کر رکھے. جو مزہ جلیبیوں کا ہے، جو مزہ گرما گرم سموسوں کا ہے، جو مزہ پٹھورے کھانے میں ہے، جو مزہ آپ کے تیتر کہہ رہا ہوں، سوری بٹیرے کھانے میں ہے. تیتر بھی کھائے جاتے ہیں. جو مزہ آپ کا بہت نیگلیجبل 10 20 50 روپے میں سانپ والے کو گئے ادھر آؤ گے تماشا دکھاؤ. نیولے کی لڑائی سڑک کے کنارے عام جو ہو رہی ہوتی ہے یار. میں اس وقت جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں. تو کہ جی بہت ظلم کرتے ہیں اور اچھا نہیں کرتے. اور جو مزہ آپ کو آپ کے گھر کے بزرگوں کے ساتھ مل کے آتا ہے. کشادہ گھر ہے یار، کھلی زمین پڑی ہے بھائی. گاؤں کے لیے بڑی کھلی زمینیں ہوتی ہیں. یہاں کے بیشتر گھر ایسے ہیں شہری علاقوں میں اور پوش شہری علاقوں میں جہاں پہ اٹیچ بات ہے. چل کے دیکھیے گا نا، جو وہاں کے بڑے بہت ہی بہترین مطلب اٹ از کاؤنٹڈ ان گڈ ہاؤس جس میں 2 باتس ملے ہوں. مطلب آپ کو اس وقت ہنسی بھی آ رہی ہوگی، لیکن یار دس از دا فیکٹ کہ ان کا سٹائل آف لیونگ، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہم سے میچ نہیں کرتے. ہم تو اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ شام کو کھانا کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، باہر ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں. چلو آپ وہاں کی بات نہیں کر رہے، ویسٹ کی بات نہیں کر رہے. عرب ملکوں میں آ جائیں، ٹپیکل عرب ملکوں میں چلے جاتے ہیں، خواتین ساتھ چلی جاتی ہیں.
ساتھ کھانا کھانے کے لیے، اتنی ہی آسانی سے جتنی یہاں پہ ہوتی ہیں. تو مقصد بتانے کا یہ ہے یار کہ پاکستان کی سٹیزن شپ جو ہے نا، وہ پاکستان جنت ہے. پاکستان جنت ہے، ایسا ملک جس دنیا میں چند ملک ہی ایسے ہیں جن کے پاس سال کے 12 مہینوں میں برف بھی موجود ہو، جو ہمارے نارتھ میں، اور گہرے پانیوں کی جو گرم پانی جسے کہتے ہیں، گرم پانی تک ایکسیس ہو، اور نہ صرف گرم پانی میں ایکسیس ہو بلکہ آپ کی قدرتی بندرگاہ بنی ہوئی ہو، نیچرل پورٹ. بڑے تھوڑے ملک ہیں یار، بہت تھوڑے ملک ہیں. پاکستان میں آنا اور پھر آپ پراسپیرٹی، آپ یہاں کام کریں. کون رکتا ہے کام کرنے سے؟ باہر جاتے ہیں، بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، یار اخبار بھی پھینک کے آؤ، اپنا پیسہ بناؤ. یہاں کے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ باہر جائیں جناب، پیسہ اپنا اخبار پھینک کے آئیں گھروں میں. شدید سردیوں میں بچوں کو باہر بھیجتے ہیں کہ جائیں جی اخبار ڈالیں تاکہ اپنا خرچہ چلا رہے ہوں. وہاں پہ آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کو پیسہ کما لیتے ہیں، تو کس کے لیے، کس کو دکھانا ہے بھائی؟ کسی کو پرواہ نہیں ہے. آپ دکھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس کندھا موجود نہیں ہوتا. آپ خوش ہوتے ہیں نا، بچے کا بڑا اچھا رزلٹ آیا، تو جسے کہتے ہیں یا بچہ پیدا ہوا ہے وہاں پہ، تو آزان کون دے گا یار کان میں؟ یا بچے کا اچھا رزلٹ آیا، جپھی کسے ڈالنی ہے آپ نے؟ سارا پیسہ ایک جگہ پہ، اور جو جپھی ڈالنے کی یا دکھی ہوتے ہوئے کوئی کندھے کی جو تلاش ہے، یہ چیزیں انہی لوگوں کو سمجھ ہے جو وہاں رہتے ہیں. یہاں والوں کو لگتا ہے کہ یہ یا تو گندگی اور غلاظت اور چوریاں اور ڈاکے اور قتل، انہی چیزوں پہ اپنی برائیاں ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہیں، ضرور ہیں، لیکن ان برائیوں پہ ہی صرف نظر رہتا ہے. وہ دوسرا اسپیکٹ نہیں دیکھتے. آپ کی یہ بھی ایک آپ کو گر کی بات بتا رہا ہوں، ایک استاذ کی بات بتا رہا ہوں. دیکھیے، خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے. آپ چاہیں تو خوش رہ سکتے ہیں، یہ صرف آپ کے اندر کی فیلنگ کا نام ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہیں، کسی بڑی خوشی کی تلاش میں ہوں، تو سال میں 2-3 ہی موقع ایسے آتے ہیں جو جسے کہتے ہیں کوئی بڑی خوشی مل رہی ہے. اور اگر آپ خوش ہونا چاہیں تو ایک پودے کو پانی دے کے بھی خوش ہو سکتے ہیں، ایک پودا لگا کے بھی خوش ہو سکتے ہیں. اگر آپ خوش ہونا چاہیں، اور خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے، دیٹ از یور انر سیٹسفیکشن. جو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے جو ادھر بھوکا وہ باہر بھی بھوکا. ہو سکتا ہے باہر پیسوں کا بھوکا نہ ہو، لیکن وہ باہر بھی بھوکا. باہر آگے چلتے ہیں یار. آپ کے ساتھ چھڑخانی میری زیادہ ہو جاتی ہے نا. بعض دفعہ میں نیا ٹاپک شروع کیا نہیں، اور پرانے ٹاپک کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت چھڑخانی کر لیتا ہوں. یار یہ بڑا آسان سا ٹاپک ہے، بہت ہی آسان ٹاپک ہے. اور اصل میں تو یہ اس سے آپ کئی دفعہ گزر چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے. دیر از نتھنگ اسپیشل ان دیٹ. دس از بیسکلی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنس. سو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن، اس میں پھر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف گڈ پاکستانی. ظاہر ہے ایک عام سا کوئی بہت لٹریری، بہت لیگل ایسپیکٹس میں بات نہیں کر رہے، عام سی باتیں کر رہے ہیں. اس ٹاپک میں ہم بالکل عام سی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کے رائٹس کیا ہوتے ہیں، لوگوں کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں، لوگوں کے، پاکستانیوں کے، ایک اچھے پاکستانی کے کون سے رائٹس ہیں، ایک اچھے پاکستانی کی کون سی ڈیوٹیز ہیں. تو جناب شروع کرتے ہیں.
پاکستانی بھی کریں گے ڈسکس، لیکن ہم صرف ایک ان جنرل ساری دنیا کا جو 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 اسٹینڈرڈ ہے اچھے برے شہریوں کا، سٹیزنز کا، اس کو دیکھ رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ پرسن ہو از اویئر آف ہز ڈیوٹیز اینڈ ہز رائٹس، دیٹس اے گڈ سٹیزن. اینڈ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بریک لے کے آپ کو بتاتا ہوں. اینڈ آئی وانٹ یو ٹو بی اے گڈ سٹیزن. مجھے آپ لوگوں پہ پورا یقین ہے کہ آپ اپنے لیگل رائٹس بڑی حد تک جان چکے ہیں. نہیں تو اس کورس کے آخر تک جان جائیں گے، اور پھر بھی نہیں تو آپ اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو اپنے رائٹس کا اور اپنی ڈیوٹیز کا معلومات ہوں، اور اپنے رائٹس کو اپنی جو آپ کے ڈیوٹیز ہیں ان کو احسن طور پہ نبھائیں تاکہ آپ کی پراسپیرٹی ہو، اور آپ کی تو پراسپیرٹی ہو، پھر پاکستان جو ہے وہ ایک آپ ہی لوگوں نے اچھا بنانا ہے. سو فار دا سیک آف دی ہارمنی آئی وانٹ یو ٹو بی اے گڈ سٹیزن. اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے بارے میں آگاہی حاصل کریں. یہ بہت مناسب کام ہے. یہ بہرحال رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے بارے میں معلومات جو ہیں یہ بھی آپ کا رائٹ ہے، جو پچھلی سلائیڈ میں دیکھ رہے تھے. جو آپ کے پاس یہ دیٹ از اگین یور رائٹ کہ آپ، کیونکہ ایک سوسائٹی چاہیے نا. مطلب یہ کہ آپ کا اپنی مرضی کے محلے میں رہتے ہو یار، بڑی آسان سی بات ہے. آپ اپنی مرضی کے محلے میں رہنا آپ کا حق ہے. اپنی جیسے لوگوں کی عادتوں کے ساتھ اپنی عادتوں جیسی عادتوں والے لوگوں کے درمیان میں رہنا آپ کا حق ہے. دوسروں کو تنگ نہ کرنا، اور آپ کی جیسے آپ کی اچھی عادتیں ہیں نا، آپ کی اچھی عادتیں ہیں نا، ایسے لوگوں کے درمیان میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ جہاں پر بھی رہیں، آپ اگر اپنی ڈیوٹی صحیح پرفارم کریں گے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی خوش ہوں گے، پھر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. ان کا بھی تو وہی رائٹ ہے نا یار جو آپ کے رائٹس ہیں. سمپل. تو آپ کی ڈیوٹیز بھی ایسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ اچھے محلے میں رہ کے آپ برائیاں کرنا شروع کرتے تو برا محلہ ہو گیا. تو اگر آپ برے محلے میں رہ کے اچھی طرح پرفارم کریں تو اچھائی تو پھیلتی ہے. جو رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس ہے، کبھی بغیر وجہ کے کسی بچے کو، کسی ان نون بچے کو ایک ٹافی دے دینا، دیٹ از ایکٹ آف کائنڈنس. میں 1 روپے کی ٹافی کی بات کر رہا ہوں. رستہ چلتے میں کسی اجنبی بچے کو، کسی اجنبی محلے میں گئے ہیں، وہاں لڑکے چھیڑ رہے ہیں کسی لڑکی کو، ان کو منع کرنا تو سر جی پھر تو جھگڑا ہو جائے گا. تو بیٹا بات یہ ہے کہ اگر ہماری بہن کو کوئی چھیڑ رہا ہو تو ہم انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ ہم گھر پہ ڈیوٹی کرتے رہیں، یا جو ہمارا ایکٹ آف کائنڈنس ہے وہ ایکٹ آف کائنڈنس کہیں اور سے پلٹ کے نہیں آئے گا؟ جس کو چھیڑا جا رہا ہے وہ بھی تو کوئی کسی کی بیٹی ہے نا یار، کسی کی بہن ہے نا یار، تو جھگڑا تو ہو جائے گا. مرضی ہے نہ آئیں جھگڑے میں. یا اگر آپ درست بات کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ درست بات پہ ہیں تو آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے.
جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا، یہی بات اگر آپ چھیڑنے والے لڑکوں سے کہیں کہ بچے خیر ہوئے، بالکل چھیڑ لو، تمہاری بہن کا کیا ہوگا؟ تمہارے بہن میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے محلے میں سارے لڑکوں کا آنا منع ہے؟ تو ٹھیک ہے، ضرور 100 بسم اللہ چھیڑو اس کو. طریقہ ہوتا ہے نا یار، طریقہ ہوتا ہے. سو جو 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 رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس ہے، change the society, the bad society into good society. If you think that that is a bad society, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. پاگل کو پتھر مارتے ہیں بچہ، مطلب یار وہ تو پہلے ہی پاگل ہے یار، کیا کر رہے ہو بچے، کیا کر رہے ہو یار، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گالیاں بکتا ہے، واپس پلٹ کے پتھر مارتا ہے، بچے بھاگتے ہیں، میں اور آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں. منہ ادھر کرتا ہے، بچے پتھر مارتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، ہا ہا ہا. درست بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے. نہیں، درست بات کریں، جو بات ٹھیک ہو وہ کریں. دیٹ از یور ڈیوٹی ٹو ڈو اٹ. اپنے آپ کو پہچانے. میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، آپ کے ہو سکتا ہے یار میں تو آپ سے ٹوٹل ملاقات چند دنوں کی ملاقات ہے، پھر آپ کہاں اور میں کہاں. آپ جس شخصیت کے مالک ہیں، یہ شخصیت آپ کو یا تو ہر انسان کی طرح آپ کے والدین نے دی ہے، یا پھر آپ نے خود سے بیشتر حصہ آپ کے والدین نے سکھائے، یا پھر آپ نے اپنی تعلیم سے سیکھا ہے. تو مان لیا کہ میں نے ایسی کوئی بک نہیں دیکھی ویسے یہ جو یہ بتایا کہ جھوٹ بولنا چاہیے ہے، گالیاں دینی چاہیے ہیں، جھگڑے کرنے چاہیے. میں نے ایسی آج تک ویسے کوئی بک دیکھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بک میں ہی ہو، لیکن عام طور پہ یہ خیال یہ رہتا ہے کہ یہ جو پھر والدین نے سکھایا ہوگا. یار میں تو صرف ایک بات بتا رہا ہوں، اس پہ تو بڑا غصہ آتا ہے کہ ہمارے باپ کو گالی کیسے دی. میں نہیں دے رہا، آئی ایم نو ون، بالکل نہیں دے رہا. جسے کہتے ہیں نا، آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ عام لوگ جو ہے آپ کے برے ایکٹ کی وجہ سے کس کو گالی دیں گے. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں، کیری آن یار، کیری آن، آگے چلتے ہیں. A good citizen, he does the best for the society. وہ رستے میں پتھر ہٹا دیتا ہے. میں نے کہیں سنا ہے شاید کہ رستے میں پتھر ہٹانے کا بھی کچھ شاید کانٹے ہٹا دینا، رستے کے پتھر ہٹا دینا، یاد آیا ہے؟ کہیں کچھ سنا ہوا لگ رہا ہے. ایک اچھا شہری یہی کام کرتا ہے کہ جہاں کہیں پہ اس کو لگے کہ جی کچھ چیز نامناسب ہو رہی ہے تو اس کو زحمت ہوتی ہے نا یار. جس ٹائم پہ آپ پتھر اٹھا رہے ہوں، جس ٹائم پہ آپ کانٹے ہٹا رہے ہوں تو آپ کے ہاتھ میں چبھتے ہیں نا یار، تو سیکریفائز ہوتا ہے نا، قربانی دیتے ہیں نا. کس چیز کے لیے؟ سوسائٹی کے لیے، ملک کے لیے. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے کے سارے چل کے بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں یا ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ اپنے پتھر نکال کے، بندوق نکال کے لڑنا شروع کر دیں. ملک کو تو بہتر کر لو نا یار. یا اگر آپ کے خیال میں ٹھیک ہے تو ملک چھوڑ کے کیوں جاتے ہو یار؟ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا آسان سا اور بڑا جذباتی قسم کا ٹاپک ہے. بار بار ہم ان ریڈ ایریاز میں آ جاتے ہیں جو ریڈ ایریاز میں
نہیں آنا چاہیے، لیکن کیا کریں یار، یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ کی تعلیم ہی ضروری نہیں ہے، آپ کی تعلیم ہی ضروری نہیں ہے. تعلیم اور تربیت دونوں ذمہ داری یونیورسٹی نے لی ہوئی ہے. تو بس بچے بات یہی ہے، جب انہوں نے ذمہ داری لی ہے تو کہا ہے آپ کو جو سمجھ ہے وہ ذرا سمجھائیں. جو ہمیں سمجھ ہے وہ تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں بہت ہی کم سمجھ ہے. آپ اگر اصل بات سمجھنا چاہتے ہیں نا تو بکس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے. آپ کو زندگی کے اصل معنی سمجھ آئیں گے. آپ کو ایک اچھے آپ کو اچھے کو بھی چھوڑو یار، آپ کو اچھے انسان کے بتاتا ہوں آپ کو، انسان کے مطلب سمجھ آ جائیں گے، اچھے انسان کے مطلب سمجھ آ جائیں گے، ایک مسلمان کے مطلب سمجھ آ جائیں گے، مومن کا مطلب سمجھ آ جائے گا. اتنے سمجھدار ہیں جو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہیں. نہ سمجھنا چاہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں. جو اچھا شہری ہوتا ہے وہ ایک سوسائٹی کا ایک بہت بڑی مشینری کا ایک پرزہ ہے، چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ایک بہت بڑی مشینری کا ایک میں پرزہ ہوں، اپنا کام میں درست طریقے سے کروں گا تبھی یہ پوری مشین چل رہی ہوگی. تبھی جو روٹی کھاتے ہو نا، وہ اتنی بڑی مشین چل رہی ہے تبھی تو روٹی کھاتے ہو. وہ پتہ نہیں کہاں پہ گندم بوئی جاتی ہے، پتہ نہیں کون اس پہ. دیکھیں میں آپ کو زمین کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ زمین ایک آدمی کی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ مسٹر بی آپ آگے اس کے اوپر ہل چلائیں، پیسے دیتا ہے یا پھر جو بھی طریقہ. پھر وہ سی سے کہتا ہے کہ یار آ کے آپ یہ فصل کاٹیں. فصل کاٹنے سے پہلے بھی بڑے مراحل ہوتے ہیں، پانی، ابیانہ جو ٹیکس ہوتا ہے اس کے اوپر، پھر کھاد، مختلف طرح کی کھاد. وہ اٹس اے لانگ پروسیس. پھر وہ گندم کہیں کٹتی ہے، پھر وہ گندم، اسی طرح بڑے سارے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں. اور پھر فائنلی وہ آٹا جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے، جس کے بعد بھی آٹا لانے کا، دکان سے آٹا گھر لانے کا، گھر پہ آٹا لانے کے بعد بھی ایک پروسیس ہے کہ اب ماں، بہن، بیوی یا آپ خود بھی روٹی بناتے ہیں. گیس آ رہی ہو، لکڑی ہو چولہا جلانے کے لیے، تو اٹس اے ٹیم ورک. سوسائٹی از اے ٹیم ورک. اور کوئی بھی آدمی اپنا کام کرنے سے انکار کر دے، اس کے بعد بھی صرف کھانا بنا کے فارغ نہیں ہوگا، اس کے بعد صفائیاں شفائیاں یہ وہ. So everybody knows, a good citizen knows کہ اس تمام پروسیس میں، اس بہت بڑی مشین میں میں بھی ایک چھوٹا سا پرزہ ہوں. میں نے بھی یہاں پہ اپنا کام سر انجام دینا ہے، جس سے اور لوگوں کو فرق پڑتا ہے، جس طرح مجھے اور لوگوں کی محنت سے فرق پڑتا ہے. جو ایک اچھا شہری ہے، جو رائٹس اور اپنے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے جی، یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اونچی آواز میں میوزک سنوں، اور یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کریکر کے دھماکے کروں. اچھا چلو ٹھیک ہے یار، اگر آپ کا یہ رائٹ ہے تو اوروں کا بھی تو یہی رائٹ ہے. تو اللہ کا شکر ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، آپ کے گھر پہ کوئی جلدی سونے کا عادی نہیں ہے. کل بھی یہی ہوگا. تو لہٰذا ایک اچھا شہری جو ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے جو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے دوسروں سے. میں وہی کام کروں گا جو میں ایکسپیکٹ کروں گا دوسروں سے. جو ایک اچھا شہری ہے وہ اپنے آپ کو اپنے وطن کے لیے، اپنے قوم کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. دیکھو نا یار، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، پھر وہی بات ہے، بارڈر پہ چلنا ہی ہر دفعہ ضروری نہیں ہوتا یار، ہر دفعہ یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹیکس دیتے ہو نا، کماتے آپ ہیں، ملک کی ترقی کے لیے ٹیکس بھی دیتے ہیں. یو آر سیکریفائزنگ. سمجھ آ رہا ہے جناب؟ آپ سیکریفائز آلریڈی کر رہے ہیں.
بات کرنی ہو آپ نے گھر پہ یا کسی سے، میں اس وقت پھر میں یہ رکھ رہا ہوں دونوں چیزیں، پھر بتا رہا ہوں، کسی سے آپ نے بات کرنی ہو، جوان لوگ ہیں، کسی سے آپ نے بات کرنی ہو، فون کا کارڈ خریدتے ہیں اور ٹیکس بھی دے دیتے ہیں ملک کے لیے، وطن کے لیے. تو ہوتا ہے بعض دفعہ دکھ بھی ہوتا ہے، یار اتنے پیسے کٹ گئے، لیکن آپ کرتے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن سے محبت کے لیے، وطن سے محبت کا آپ ثبوت دیتے ہیں. تبھی تو آپ کہتے ہیں کوئی دیکھے تو صحیح ملک کی طرف میلی آنکھوں سے، آنکھ نکال کے ہاتھ میں نہیں رکھ دیں گے اس کے. ظاہر ہے جوان لوگ ہیں، کیونکہ یہ وطن آپ کا وطن ہے، میرا ہے، میرا ضرور ہے، آپ کا وطن ہے، آپ کا وطن ہے. آگے چلتے ہیں. جو ایک اچھا شہری ملک کے کلچر کے، اس کی ہیریٹیج کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا کہاں ہے جو لوگ پارکوں کو چل کے تباہ کر رہے ہوں؟ نہیں کرتے نا. جو وطن پرست ہیں، جو وطن پرست ہیں، جو اچھے شہری ہیں، وہ ریل کی پٹڑیاں نہیں اکھاڑتے. جو اچھے شہری ہیں وہ اپنے جیسے اور شہریوں کو قتل نہیں کرتے. جو اچھے شہری ہیں وہ بڑے سارے کام ہیں یار، بڑے سارے کام ہیں. وہ جو قائد ریزیڈنسی ہے کوئٹہ اور باقی تمام لوگ جو ان کو دکھ ہوتا ہے، ہمارا ہیریٹیج ہے یار، ہمارا کلچر ہے. اس بلڈنگ میں، خالی بڑی بلڈنگ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ زیارت میں ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں نہیں، آپ سمیت مطلب آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں نہیں گئے ہوئے، لیکن ایک دل ہی لگا ہوا ہے نا، ایک دل ہی لگا ہوا ہے. کوئی نقصان ہو ہمیں دکھ ہوتا ہے، خالی بلڈنگ کو نقصان ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، خالی بلڈنگ کو، کسی انسانی جان کے بغیر ہمیں دکھ ہوتا ہے. یہ کیا کر دیا یار؟ So, because we respect our culture, our heritage کو ہم we love it. ملکی قانون کی اوبیڈینس ہوتے ہیں، اس کے انڈر رہتے ہیں، اس کو we don't go for the violation of the law. نہیں کرتے. آپ کہیں یار جی پھر عدالتیں کیوں ہیں، پھر پولیس کیوں ہیں، پھر دیکھیں دوست بچے، کیا تعداد ہے پاکستان کی آبادی کی، کتنی تعداد میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن وٹ ایور اٹ از، ہم قانون سے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم خامخواہ کی وائلیشن سے، اگر ہم لوگ اشارے پہ کھڑے ہونا اور ہمارے سامنے سے کوئی اشارہ توڑ کے چلا جائے تو اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں ایک ہمارا ہارن بجانا صرف ہاسپٹلز میں کے سامنے، اسکول وغیرہ 2-4 جگہ ایسی ہوتی ہیں جن کے سامنے ہارن نہیں بجاتے گاڑی کا. اگر اشارے پہ کھڑے ہو کے بجا رہے ہو نا، کوئی پاں پیچھے لگا ہو، تو وی ڈونٹ لائک اٹ. وی ریسپیکٹ دی سوشل ویلیوز، وی ریسپیکٹ دی سوسائٹی ایز اے ہول. کوئی خاتون گاڑی چلائے اور اگر کوئی جسے کہتے ہیں شرارتی اوباش نوجوان سائیڈ مار رہا ہو، کچھ کر رہا ہو، سو وی ایٹ لیسٹ، کم سے کم وی ڈونٹ لائک اٹ. اور قانون کے لیے ہم لوگ، میں خاص طور پہ حوالہ دوں گا ایک being a citizen, being a good citizen, we stood for the rule of law. اور not only we, civil society، بڑی تعداد میں civil society، politicians، ہر area of life سے
کیونکہ ہم اپنے قانون سے کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے قانون سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی حملہ ہو جائے تو لوگ اپنا خون دینے سے بھی نہیں کتراتے. کشمیر میں، آزاد کشمیر، سیالکوٹ وغیرہ، بس اتنے ہی میں بتاؤں گا، وغیرہ نہیں کتراتے. کیا جاتا ہے اپنی گھر بار چھوڑیں، سیٹلڈ ایریاز میں آ جائیں؟ نہیں. ہمارا روٹی روزی یہاں ہے، موت ایک روز آنی ہے، یہیں رہیں گے، شہید کی موت مریں گے. سٹیزن کون ہوتا ہے؟ سٹیزن از اے لیگل ممبر آف پولیٹیکل کمیونٹی اینڈ ہیز سٹیزن شپ. تو ایک پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ، پولیٹیکل کمیونٹی، پولیٹیکل اگر میں نے پہلے بھی کمیٹی کہا تھا، نہیں، پولیٹیکل کمیونٹی کا حصہ ہوتا ہے ایک سٹیزن کی. کو اگر ڈیفائن کریں تو اس میں آتا ہے کہ ہی از اے ممبر آف، he is a legal member of political community، اور اس کے پاس وہاں کی شہریت ہوتی ہے. تو جناب یہ ایک عزت اور وقار کے لحاظ سے بڑی بات ہے. ہم تو نہیں جا کے لڑتے کسی اور ملک کے لیے. وہ ممالک جہاں پہ خون خراب، پاکستان میں خون خراب ہے، بالکل مان لیا جی ہے، بالکل مان لیا ہے. آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں خون خراب ہے. اگر آپ کسی اور ملک میں گئے ہوئے ہوتے اور ہم وہاں کے حالات پاکستان سے ذرا بہتر بھی ہوتے تو وہیں پہ رہتے. پاکستان کے حالات فرض کریں کہ برے ہیں جی، وہاں کے ذرا بہتر ہوتے، لیکن اس طرح کے دھماکے وغیرہ ہو رہے ہوتے تو وہیں پہ ٹھہرے رہتے. آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے جناب رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف گڈ پاکستانی. جو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے وہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنس آف آل اوور دی ورلڈ تھے کہ وٹ از ایکسپیکٹڈ بائی دیم. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف گڈ پاکستانی. یہ میں نے تھوڑا سی گڑبڑ کر دی ہے یار، یہ تو لکھا ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف گوڈز آف پاکستانی. گوڈز تو اشیاء کو کہتے ہیں، یہ غلط ہے، گڈ پاکستانی کی بات ہو رہی ہے. غلطی ہو گئی یار، مان لیتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ بڑی قربانیوں سے بنا ہے، بڑی قربانیوں سے بنا ہے. قربانی جو ہے وہ فزیکل قربانی ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے، مطلب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن وہی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے. فزیکل قربانی کے لوگوں کا مر جانا، لوگوں رستے میں مر جانا، شہید ہو جانا، لوگوں کا جیسے کہتے ہیں پوری ٹرینیں کٹ کے آنا. یار ایک جگہ پہ آپ کا جم پل ایک جگہ کی ہو، وہیں کے رہائشی ہو، وہیں پہ آپ کی عمریں وہاں پہ کٹی ہوں، اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کو وہاں سے نکلنا پڑ جائے، نکل جائیں یا نکال دیے جائیں. یہ قربانی کم نہیں ہوتی ہے. سوات میں ہوا تھا نا مسئلہ، ود ان پاکستان سوات میں مسئلہ ہوا تھا نا. کہاں چل کے واپس بسے ہیں وہ لوگ؟ لاہور میں، پشاور میں. سوات میں مسئلہ ہوا تھا. تو قربانیاں دی جاتی ہیں، دی گئی ہیں اس وطن کے حصول کے لیے. یہاں میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات اور شیئر کروں گا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. ایک یونیورسٹی کی ایڈمن کچھ دو اسٹوڈنٹس کا، بلکہ دو گروپوں کا مسئلہ ہو گیا. ایک گروپ نے دوسرے گروپ والے کو بہت مارا، دوسرے گروپ کے ایک بچے کو بہت مارا.
کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی میں بہرحال اور بھی کافی سارے لوگ تھے, تو مجھے بھی کہہ دیا جی آپ بھی آ رہے ہیں, بیٹھے اس کمیٹی میں. 5-7 لوگوں کی کمیٹی تھی کہ ہاں جی بتائیے. تو کمیٹی بننے میں جو 2-4 دن کا ٹائم لگا, گروپ اے نے مارا تھا بی کو. اب ہم گروپ اے سے پوچھ رہے, تو گروپ اے نے کہا جی سارے ڈپارٹمنٹ نے مارا تھا, سب لوگوں نے مل کے مارا تھا. یار کوئی نام بتا دو. نہیں جی سب نے مارا تھا. تمہارے گروپ کے کون لوگ تھے؟ نہیں جی کوئی ایک نہیں تھا, سب نے مارا تھا. کیا آپ نے بھی مارا تھا؟ سب نے مارا تھا. سمجھ آ گئی کہ یہ سارے لوگ اسی طرح کا بیان دے رہے ہیں. پھر اس میں سے ایک اور بچہ آیا, کہنے لگا کہ جی سب نے مارا تھا. اچھا یار چھوڑو. میں نے اسے کہا یار چھوڑیے, تو بتاؤ کہ آپ سب نے مارا تھا. یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک جیسا بیان کیوں کریں کہ سب لوگوں کا بڑا یونینیمس بیان ہے. انہوں نے کہا جی ہم لوگ قائد کے اصولوں پہ کام کر رہے ہیں. ہاں ہاں اب آئے نا آپ. قائد کون ہے یار آپ کا؟ قائد کے اصول کیا جی قائد اعظم ہے. ان کا قائد نے کہا ہے کہ اتحاد ایمان, اتحاد اور تنظیم. تو ہم اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم یہی کہیں گے سب لوگ کہ ہم سب نے مارا تھا. تو قائد کا نام برا کرنے کی پاداش میں اس لڑکے کو انتہائی سیریس سزا دی گئی کہ سب سے سیریس سزا اس کو دیں. مارنا, جھگڑا کرنا اسٹوڈنٹس کو, ٹھیک ہے لڑکے ہیں کرتے رہتے ہیں, خیر ہے کوئی بات نہیں ہے. لیکن قائد اعظم کا نام لے رہے ہیں اس طرح کہ قائد کا فرمان ہے, یہ تو قابل معافی نہیں ہے. نہیں جناب, معافی نہیں, اور معافی نہیں دی. سخت ترین جو سزا پاسبل تھی وہ کے لیے تجویز کی گئی, اور اس کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ جملہ کہا تھا اس لیے آپ کو یہ سزا ملی ہے. تو بچہ بعد میں بھی ملتا رہا ہے یونیورسٹی میں. آگے کیا اس کو احساس ہوا. دیکھیے آپ لوگوں نے حق اور سچ بات کو پہ کھڑے ہونا ہے. یہ صرف کتابی بات نہیں ہے کہ پاکستان عظیم ملک ہے اور ہمیں ملک اور قوم کے عظیم تر مفاد میں فیصلے کرنے ہیں, اور قائد اعظم ہمارے ان اپوزڈ رہنمائے ہیں. صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. آپ لوگ ہیں جو اس کی ویلیو سمجھتے ہیں. جو بھی ہم اس سے پہلے والی سلائڈ پہ بات کر رہے تھے آف گڈ سٹیزنز, ہمیں اپنے اسلاف سے محبت ہے. جب کبھی اور جہاں کہیں ضرورت پڑی ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ضرور کھڑے ہوں گے. دیٹ از دی ریکوائرمنٹ آف دی, یہی میں آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے. دیٹ از دا ریکوائرمنٹ کہ آپ حق, سچ, انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اور ثبوت دیں کہ آپ ایک یو آر اے گڈ سٹیزن. مشکلات ہیں, مشکلات برداشت کریں اور ثابت کریں کہ یو آر اے گڈ سٹیزن آف پاکستان. دیٹ از یور ڈیوٹی. رائٹس کی تو ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں. ارے یار آپ کو رائٹ مل تو رہا ہے. دیکھیں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پہ تعلیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بعض طرح کے افراد پہ. آپ اور نہیں پڑھ سکتے بھائی, بس پڑھے ہو. ہمارے پڑوس میں ہی نظر ڈالیے گا, سوشو اکانومک ان کا جو سوشو اکانو جو سرکل ہے وہ کیسا بنا ہوا ہے. نہیں پڑھ سکتے, تعلیم کی طرف سے بند. کوٹا سسٹم ہے, کوٹا سسٹم وہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کی ذات کے حوالے سے. جی ہاں, آپ پڑھ سکتے ہیں, جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. دیٹ از یور رائٹ نا.
مل تو رہا ہے. ویئر از دا ڈیوٹی؟ آگے چلتے ہیں. لگتا ہے کہ آج کا جو آسان ٹاپک ہے اس میں آپ کو سمجھانا اور اس میں آپ کو سارٹ آف ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہو رہی ہے, اور مزہ کم ہو رہا ہے, ٹینشن زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, پسینے بہنا شروع ہو گئے, یہ کس چکر میں پڑ گئے ہم. نہیں, خیر ہے. دیکھیے, میرا تو کام ہے آپ کو سمجھانا, آپ کو جگانے کی کوشش کرنا. جتنا آپ سنبھال سکتے ہیں اتنا سنبھالیں, جو نہیں سنبھال سکتے دین اگین یہ آپ نے یو ہیو ٹو ورک اینڈ اسٹرگل فار دی ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, دیٹ از دا ورک, دیٹ از دی اسٹرگل. فار واٹ؟ فار دا ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری. بڑے سارے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے, غلط کرتے ہیں. اور جو میں آپ سے بار بار جس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اور پڑھیے گا, روایتی اور غیر روایتی تعلیم, ہر طرح کی تعلیم حاصل کریں. دیٹ از یور ورک اینڈ یور اسٹرگل فار دی ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. باہر جانا ہوگا نا, باہر چلے جائیں یار, پیسہ کما کے تو پاکستان میں بھیجنا ہے نا, ذخائر تو پاکستان کے بڑھنے ہیں نا, چلے جائیں, کوئی بات نہیں. Then you have to work and struggle for your homeland. سمجھیں, اس چیز کو بھی سمجھیں کہ امپورٹنس آف فری پریس اینڈ رول آف میڈیا, دیٹ از یور ڈیوٹی. اور کل آپ نے ہو سکتا ہے ایسے ہی کسی ایریے پہ کام کرنا ہو, تو جو فری پریس اور میڈیا ہے, کیا وہ اپنا کام درست طریقے پہ کر رہا ہے یا نہیں؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں, کیری آن. اگر آپ سمجھتے ہیں امپروومنٹ ہے, ڈو اٹ. کیونکہ کل آپ کے پاس اس ملک کی باغ دوڑ آئے گی, تب آپ کے پاس ملک کے جو ایڈمنسٹریٹو عہدے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. درست, صحیح بات, لوگوں کے ساتھ ایک لوگوں کو آسانیاں بہم پہنچانا, ڈو اٹ. جو یو آر باؤنڈ, میں آپ کو یہاں پہ یو آر الفاظ سوچ کے بتا رہا ہوں, یو آر باؤنڈ to take action against oppressive and discriminatory policies. جہاں دیکھتے ہیں آواز بلند کریں, ڈسکریمنیشن نہیں چاہیے ہے, oppressive کسی کو دبانے کی نہیں چاہیے پالیسی. حق سچ کا ساتھ دینا, you are bound, do it, fight and struggle. اور اچھا پاکستانی یہی کام کرتا ہے. یو این چارٹر کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ, ایکسپریشن آف تھاٹس, ریلیجن اینڈ انٹرپرائزز کے رائٹس دیتا ہے, اور ون پرسنز ریسپانسبلٹی فار اندر پرسنز رائٹ, جو میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں. یو این کا چارٹر کہتا ہے, اور یہ چارٹر کو کے تحت آپ پابند ہیں. یار سنو بچے, کس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہم لوگ اپنی زندگیوں میں؟ کس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہم؟ جو پاکستان میں بڑی تعداد میں رہنے والے افراد ہیں مسلمان, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں نا. مشکل حالات میں جب گورنمنٹ مخالف تھی, جب
وہاں کا سوسائٹی خلاف تھی. جب جیب میں پیسہ ہوتا تھا خریداری نہیں دیتے تھے, چیزیں نہیں دیتے تھے, سوشل بائیکاٹ کیا تھا. خریداری کے لیے جائیں, چلو چلو تم مسلمان ہوئے وہ ادھر جاؤ شاہ ابی طالب میں, وہاں چل کے بیٹھو, تمہارا یہاں کیا کام ہے, آپ یہاں نہ آئے. دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل اوور ہیئر. جہاں پہ بھی, اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے, جہاں پہ بھی آپریسو لاز بن رہے ہوں اس پہ آواز اٹھانا ایک اچھے پاکستانی کا دیٹ از ہز ڈیوٹی. اور جو میں جو سچ بتا رہا تھا کہ حضور نے تو کبھی ایک لوگوں کو, میں حضور کا نام نہیں لیتا ہوں بلکہ میں عام مسلمانوں کا نام لیتا ہوں, ان کے زیر سایہ جو مسلمان تھے صحابہ, انہوں نے تو کوئی پتھر نہیں مارے لوگوں کو کہ تم ہمیں کھانا نہیں دیتے ہم تمہارے سر پھاڑ دیں گے, ہم تمہاری دکان کو آگ لگا دیں گے. تحمل, برداشت, رواداری, غلط کام کو, ایک غلط کام کو بھی برداشت کرنا, اور حق اور سچ کا ساتھ دینا, یہی تو سیکھا یار ہم لوگوں نے. دوسرے پہ اپنی مرضی بزور تلوار نہیں کرنی نہیں ہے نا, نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا, آگے دیکھیں. جو ہمارے پاس دیر ہیز ٹو بی سم رائٹس. کون سے ہیں جناب, کون سے رائٹس ہیں ہمارے؟ کہ پراپر ایجوکیشن, جو میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا, پراپر ایجوکیشن اٹس یور رائٹ. ایکول اپرچونٹی فار ایوری ون, میرٹ کی بالادستی, فیئر سسٹم آف الیکشن, بالکل درست الیکشن ہونا چاہیے, پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی, پراسپیرٹی, ریسپیکٹ, we must guarantee basic necessities including food, shelter, general welfare. Yes, it has to be. There is no doubt about it. That is our right. اس رائٹ کو نہیں روکا جا سکتا, یہ رائٹ تو ہمیں مل کر ہی رہے گا. ان بنیادی ایشوز پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان بیسک رائٹس اور لائبلٹیز کو سمجھے گا اور ان پہ عمل کرے گا, دین سرٹنلی از اے گڈ پاکستانی. میں نے آپ کو بتایا گڈ پاکستانی ایک اچھا شہری, ایک اچھا انسان, صرف انسان بننا بھی مشکل کام ہے. میں تو آپ کو سیڑھی دکھا دی ہے مومن بننے تک کی. انسان بننا بھی بہت مشکل ہے, اچھا انسان بننا بھی بہت مشکل ہے. مشکل باتیں سمجھیں. ہمارے پاس جو ایتھنو سیکریٹیرین ڈویژنز جو ہیں نہیں چاہیے. چھوت چھات, ذات, برادری, پروویژنلزم, ٹرائبلزم. We are the son of soil. زمین کے بچے ہیں, اس زمین کی اولاد ہے. لینڈ آف پیور پیپل, پیور پاکستانی. کوئی خاندان نہیں, کوئی ذات نہیں,
زلزلہ آیا نا، ہم سب پاکستانی ہیں یار، زلزلہ آیا تھا، ہم سب پاکستانی ہیں. ضرورت پڑی تھی رول آف لا کی، ہم سب پاکستانی ہیں. دھماکہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے، ہاسپٹل پہنچتے ہیں لوگ زخمی، ہم سب پاکستانی ہیں. لائنیں لگ جاتی ہیں لوگوں کی عطیہ دینے کے لیے، لائنوں میں لگ کے عطیہ دے رہے ہوتے ہیں، لائنوں میں لگ کے خون دے رہے ہوتے ہیں. میں یہاں پہ اس بہادر خاتون کا ذکر کروں گا. کوسٹر میں آگ لگ گئی. سی این جی، میں صرف اخباری رپورٹ کے میڈیا رپورٹس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. سی این جی ٹینک کو اور پیٹرول رکھا ہوا تھا، اسے آگ لگ گئی. وہ خاتون اپنی جان ہار گئی بچوں کو بچانے کے چکر میں. اسکول کے بچوں کی وین تھی، اس کی ایک ٹیچر تھی، وہ بھی ساتھ بیٹھی تھی. انہوں نے بچوں کو نکالنے کے چکر میں اپنی جان کی بازی ہار دی. گڈ پاکستانی. وہ کہتے ہیں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. جناب، ماڈریٹ مسلم سوسائٹی کے طور پہ وی ہیو ٹو ورک، اور ہم نے گولز ایسے سیٹ کرنے ہیں جو کہ جس سے اپنے معیار ایسے رکھنے ہیں. وی ہیو ٹو ایکٹ اپون اٹ لائک دس. کافی ہو گیا میرے خیال ہے، تھوڑا سا اب کھینچتے ہیں اس کو. یہ ہے تو آسان سی چیزیں ہیں. گڈ سٹیزن مینس دیٹ یو ہیو ٹو responsibility, you have to bear some responsibilities to act upon the law. جو ایک اچھا پاکستانی ہے وہ پاکستان سے محبت کا ثبوت دیتا ہے. وہ الیکشن میں حصہ لیتا ہے، الیکشن کے لیے باہر نکلتا ہے، الیکشن میں ووٹ دیتا ہے، جبکہ بہت شدید ڈر ہو دھماکوں کا. بڑے اچھے پاکستانی ہیں، نکلے تھے باہر، کہا تھا نہیں ہونے دیں گے الیکشن. چلو نا، ہم تو جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے. بڑا شدید ڈر تھا اس وقت میں. جو اچھا پاکستانی وہ اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ ویلفیئر کے کام بھی الگ سے ویلفیئر کے کام بھی کر رہا ہوگا. لوگوں کے آرگنائزیشنز جوائن کر لیتے ہیں. این جی اوز بہت ساری ہوتی ہیں. میں صرف کھاؤ پیو این جی اوز کی بات نہیں کر رہا، ہوتی ہیں ایسی بھی ہوتی ہیں. کھاؤ پیو این جی اوز کی بات نہیں کر رہا. لوگوں کی مدد کے این جی اوز بھی ہوتی ہیں. گروپ بناتے ہیں. آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں. ارے یار گروپ بنائیں، اپنی کتابیں لیں، لوگوں کو تقسیم کریں، اپنے لیکچرز لوگوں کو سنائیں. میں صرف پریسائسلی ایسے لیکچرز کی بات نہیں کر رہا جو کہ بہت جیسے کہتے ہیں نا اسپیشلائزڈ کورس کے، اس کی بات نہیں کر رہا. کچھ عام جنرل اگر آپ کے پاس کورس ہے، اسلامیات ہے یار، حوالے کرو نا یار، پڑھاؤ نا لوگوں کو یار. اپنے جو آپ رسپانسبلٹیز ہیں انہیں فلفل کرتے ہیں، اور پھر اپنے پرسنل رائٹس کی بات کرتے ہیں. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. کھینچ رہا ہوں یار، تھک گیا ہوں یار، کوئی خاص نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں پتہ جو کہ کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ مانتے ہیں، اس پہ خود بھی چلتے ہیں، اوروں کو بھی چلنے کے لیے کہتے ہیں. ہاں جی چلیں. لوگوں کو، اچھے پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ جب کوئی قانون شکنی ہو تو اس سے پہلے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف ایمن سوچے بھی، جو جس کسی نے غلط کام کیا ہے اس کو پکڑے، اس کو سزا دے. یہ رائٹ ہے.
لوگوں کا یہ کی ڈیوٹی ہے کہ جی یہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ لوگ کو اس حد تک اشتعال میں نہ لائے. لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ کسی قسم کے کوئی جب کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں امن عامہ کا مسئلہ ہو تو اتھارٹیز کو بتائیں. اچھا لیڈر چوائس کریں, اچھا لیڈر چوائس کریں جو آپ کو, یہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے. جس کسی کو مناسب سمجھتے ہیں سب کو سنیں, سب کو سنیں, اور ذات برادری سے بالاتر ہو کے فیصلہ کریں. جس کو ووٹ دینا ہے ذات برادری سے بالاتر ہو کے ملک کے لیے فیصلہ کریں یار. اور یہ حق ہے آپ کا کہ آپ کو معلوم ہو کہ کون لوگ ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, کہاں سے تعلق ہے, کون لوگ ہیں. الیکشن کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. دس واز اٹ جی, یہ ہمارا ٹاپک تھا. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی بات کریں گے, اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سے ہمارا تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھائی شروع ہوگی. خیال کیجیے گا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیسے کہتے ہیں, تھوڑا سا پڑھ لیجیے گا, پھر بیٹھیں گے. ٹل دین تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.